بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک ہم انسانوں کو دکھ نہیں ملتے تب تک ہمیں سکھ کی قدر نہیں ہوتی۔ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ پاس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بنا پاتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ہر لڑائی جھگڑے اور انا کے مسئلوں کا حل معافی ہی ہے۔ کر دو یا مانگ لو، معاف کر دو گے تو ذہنی سکون پاؤ گے، معافی مانگ لو گے تو بڑے بن جاؤ گے، کیونکہ مسئلے اور رنجشیں پالنے اور بڑھانے والے ہمیشہ ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں رہنے دیا، اے اللہ انہیں بھی جنت الفردوس سے محروم نہ کرنا۔ اے میرے رب ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا، آمین یا رب العالمین۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ خبردار رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کی صحبت اختیار نہ کرنا کہ میں نے اسے کتاب خدا قرآن میں لعنت شدہ پایا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ بانو قدسیہ۔ اکثر دعاؤں میں ہماری آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور زبان کی بجائے ہمارا دل بول رہا ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں اور اللہ کو ان کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ بانو قدسیہ۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ بانو قدسیہ۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کر لیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں، خیر سیکھیں شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں برائی نہ سیکھیں۔ روز محشر ہم میں سے ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہے۔ توبہ کے لیے گناہ گار ہونا ضروری نہیں، بلکہ توبہ از خود ایک مستقل عبادت ہے جو غسل کی طرح ہے۔ جتنی بار کی جائے روح میں پاکیزگی اور نکھار آتا ہے، دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائیے گا۔ اپنی نیکی کو چھپاؤ جس طرح کہ تم اپنے گناہ کو چھپاتے ہو، اور ہرگز اپنے عمل پر فخر نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تم نیک بخت ہو یا بدبخت۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد، لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو آپ جیت جاتے ہیں لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ ماں نہ ہوگی تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا؟ یا اللہ ہر ماں کو سدا سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا؟ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص چاہتا ہو کہ سب انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے، اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے، اور جو شخص چاہتا ہو کہ سب سے بڑھ کر غنی ہو جائے، اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ بھروسہ رکھے بنسبت اس چیز کے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور جو شخص چاہتا ہو کہ سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے، اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل سے ڈرے۔
لفظ صرف معنی نہیں رکھتے، یہ تو دانت رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، یہ ہاتھ رکھتے ہیں جو گریبان کو پھاڑ دیتے ہیں، یہ پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں، اور ان لفظوں کے ہاتھوں میں لہجہ کا اسلحہ تھما دیا جائے تو یہ وجود کو چھلنی کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اچھے اعمال کا نتیجہ صفر سے ضرب تب کھاتا ہے جب عمل اور نیت میں تضاد ہو۔ اللہ ہمیں اپنی نیتوں اور اعمال میں مناسبت پیدا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کو کہتے ہیں، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں مسبب الاسباب سے زیادہ اہمیت اختیار کر لے، وہی آپ کا بت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کو اس کی برائیوں سمیت ہی قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتے ہیں، جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ محبت کی چابی۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کی ہتھوڑی سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ میں نے زندگی کو آسان بنا لیا، ظرف کو وسیع کر لیا۔ جو ساتھ چلتا رہا اس کو روکا نہیں، جو رک گیا اسے ساتھ چلنے کو کہا نہیں۔ شکوے شکایتیں کم کر دیں، جس نے ہاتھ بڑھایا اسے تھام لیا، اور جس نے دامن چھڑایا اسے خدا حافظ کہا۔ اس سے وجہ نہ پوچھی، لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں، ملنا جلنا کم کر دیا، خواہشیں مختصر ہو گئیں، اور اس طرح زندگی آسان ہو گئی۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا رتبہ مل جاتا ہے جس تک وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم یا اس کے مال یا اس کی اولاد کے ذریعے اسے آزماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ اس مقام کو جا پہنچتا ہے جو اسے اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہیں، موبائل اور انٹرنیٹ کا تنہائی میں غلط استعمال نہ کریں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ کہیں قیامت کے دن سب کے سامنے آپ کے اعمال دکھا نہ دیے جائیں۔